بھائی نے فرمایا کہ کیا یہ دعا صحیح ہے؟ اے اللہ ہمیں دین اور دنیا دونوں عطا فرما۔ جی بالکل درست ہے، جیسے ہم دعا کرتے ہیں اللہم یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا میں بھلائی، آخرت میں بھی بھلائی، تو دنیا بھی حاصل کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اور آخرت بھی مانگ رہے ہیں، اور یہ کہ بھلائی کا لفظ ظاہر کر رہا ہے، اسی لیے علماء نے فرمایا کہ یوں دعا مانگے بیسٹ ہوتا ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھے دین عطا فرما اور عافیت کے ساتھ دنیا بھی عطا فرما دے۔ عافیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو دنیا کے شر سے محفوظ فرمائے، کیونکہ ہمارے لیے ضروریات زندگی کی چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، گاڑی ہے، مکان ہے، پیسہ ہے، اور اگر اس کو رزق حلال ذریعے سے کمائیں، حلال جگہ خرچ کریں، اگر جمع رکھیں تو اچھی نیت کے ساتھ، تو یہ جو دنیا کا ایک حصہ ہمارے پاس آئے تو محمود ہے، اچھا ہے۔ ہاں عافیت نہ ہو تو پھر آفت آتی ہے، پھر یہ کہ حرام کمایا، حرام جگہ خرچ کیا، جمع کر کے رکھا، نہ اللہ کا حق ادا کر رہے نہ مخلوق کا، اور اس کی وجہ سے متکبر ہو گئے ہیں، تو یہ گویا کہ دنیا تو ملی لیکن عافیت کے ساتھ نہیں ملی، اس لیے عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک درزی ہوں، اپنے گھر میں ہی سلائی کرتا ہوں، میرا کرائے کا مکان ہے، جو میرا مالک کے مکان ہے رات کو 2 نمبر طریقے سے لائٹ چلاتا ہے۔ اگر میں رات کو سلائی کرتا ہوں اور اسی لائٹ میں کام کرتا ہوں تو کیا میری روزی حلال رہے گی یا حرام ہو جائے گی؟ دیکھیں روزی تو آپ کی بالکل حلال رہے گی، اور لائٹ اگر آپ بجلی کا بل پرووائڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ کا ہیڈک نہیں ہے، یہ مالک مکان کا ہے کہ وہ کہاں سے آپ کو لائٹ فراہم کر رہا ہے۔ آپ بس اس میں تعاون کی نیت نہ کریں، دل سے اس پہ راضی نہ ہوں، آپ تو بل دے رہے ہوں گے، اپنے کرایہ بھی دے رہے ہوں گے، بجلی کا بل بھی دے رہے ہوں گے، وہ اگر 2 نمبری کر رہا ہے تو وہ آخرت میں جواب دہ ہے۔ آپ براہ راست کبھی ایسا کام نہیں کیجیے گا، تو لہٰذا آپ بالکل گناہگار نہیں ہیں، اور آپ کا اس لائٹ کی روشنی میں کپڑے سی کر جو اجرت حاصل کرنا ہے وہ بھی طیب اور حلال ہے، کوئی وسوسے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا حلال کو خود پر حرام کر لینا جائز ہے؟ جیسے کوئی کہتا ہے کہ میں بڑے کا گوشت نہیں کھاتا، کوئی کہتا ہے بھائی میں مرغی وغیرہ نہیں کھاتا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ اصل میں اس قسم کے جو جملے یا اس قسم کا اظہار جو ہے وہ کسی چیز سے ناپسندیدگی کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ طبیعت کا میلان نہیں ہوتا یا ڈاکٹر نے منع کیا ہوتا ہے، اس میں کہاں سے ثابت ہوا کہ اس نے اس حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیا؟ ہاں اگر وہ صراحتاً یہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو اس کو حرام سمجھتا ہوں میں اپنے اوپر، پھر یہ بالکل غلط ہوگا اور یہ گناہگار ہوگا شخص، کیونکہ جو اللہ نے طیب اور حلال رکھا اس کو خواہ مخواہ اپنے اوپر حرام کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کا ایک شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہود مذہب سے تعلق رکھتے تھے، جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا ان کی شریعت میں اونٹ نہیں کھایا جاتا تھا، دودھ نہیں پیا جاتا تھا، تو مذہب بھی ہمارا کوئی زبردستی تو نہیں کہتا اسلام کہ یہ کرو، تو اگر میں اس کی رعایت کر لوں اور نہ کھاؤں پیوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، جو پہلی شریعت ہے وہ ختم ہو گئی، اب ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ اس کے رسول نے حلال کیا ہو تم خواہ اس سے باز آؤ، تو اس لیے کھا سکتے ہیں، ہاں اس کو حرام نہیں کر سکتے ہیں۔ باقی وہی ہے کہ کوئی صحت کے لیے مضر ہوتا ہے، ڈاکٹر منع کرتا ہے، طبیعت کا میلان نہیں ہوتا، اس وجہ سے اگر وہ کہتا ہے اور حرام نہیں سمجھتا پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہ کہتے ہیں کہ کسی نے